بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک لائن کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔ دوستو، انسان کو کیسے پتہ چلے کہ اس کا دل بیمار ہو چکا ہے، اس سلسلے میں ہم چند باتیں آپ سے شیئر کریں گے جو کہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں۔ لیکن اس سے قبل کہ بات کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ پہلی مرتبہ ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک لائن سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں اور آل کر دیں۔ اس کے علاوہ ہمارا فیس بک کا پیج اسلامک لائن، اسے بھی آپ لائک کر کے سی فرسٹ کر دیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو وہ علامات بتاتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انسان کا دل بیمار ہے۔ پہلی علامت یہ ہے کہ جب انسان فانی چیزوں کو باقی چیزوں پر ترجیح دینے لگے تو وہ سمجھ لے کہ میرا دل بیمار ہے۔ مثلا دنیا کا گھر اچھا لگتا ہے مگر آخرت کا گھر بنانے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ دنیا میں عزت مل جائے مگر آخرت کی عزت یا ذلت کی سوچ دل میں نہیں۔ دنیا میں آسانیاں ملیں مگر آخرت کے عذاب سے بچنے کی پرواہ نہیں، تو آپ کا دل بیمار ہو چکا ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ جب انسان رونا بند کر دے تو وہ سمجھ لے کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے۔ یاد رہے کہ کبھی انسان کی آنکھیں روتی ہیں اور کبھی انسان کا دل روتا ہے۔ دل کا رونا آنکھوں کے رونے پر فضیلت رکھتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آنکھ سے پانی کا نکلنا ہی رونا کہلاتا ہے، بلکہ اللہ کے کئی بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے دل رو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی آنکھوں سے پانی نہیں نکلتا، مگر ان کا دل سے رونا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے اور ان کی توجہ کے لیے مقبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو دل اور آنکھوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور روئے، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی دونوں چیزیں رو رہی ہوتی ہیں، آنکھیں بھی رو رہی ہوتی ہیں اور دل بھی رو رہا ہوتا ہے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ مخلوق سے ملنے کی تو تمنا ہو لیکن اسے اللہ رب العزت سے ملنا یاد ہی نہ ہو تو سمجھ لے کہ میرے دل کی موت ہو گئی ہے۔ لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے تعلقات ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں ایک دوسرے سے ملنے کی تمنا ہوتی ہے اور اداس ہوتے ہیں اور انہیں انتظار ہوتا ہے، مگر اسے اللہ رب العزت کی ملاقات یاد ہی نہیں ہوتی۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ جب انسان کا نفس اللہ رب العزت کی یاد سے گھبرائے اور مخلوق کے ساتھ بیٹھنے سے خوش ہو تو وہ بھی دل کی موت کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ کی یاد سے گھبرانے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کا دل تسبیح پڑھنے، ذکر اذکار کرنے اور مراقبہ کرنے سے گھبرائے، اسے مصلی پر بیٹھنا بوجھ محسوس ہوتا ہو۔ ایک موٹا سا اصول سمجھ لو کہ اگر بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق دیکھنا ہو تو اس کا مصلی پر بیٹھنا دیکھ لو۔ ذاکر انسان مصلی پر اسی سکون کے ساتھ بیٹھتا ہے جس طرح بچہ ماں کی گود میں سکون کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور جس کے دل میں کجی ہوتی ہے اس کے لیے مصلی پر بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ سلام پھیر کر مسجد سے بھاگتا ہے۔ کئی تو ایسے بد نصیب ہوتے ہیں کہ مسجد میں آنے کے لیے ان کا دل آمادہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم گناہ گاروں پر رحم فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ کا میزبان قادر کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔